تو دوستوں ایک اور اہم بات ہم جان لیں کہ جب ہم ریکی پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں نا تو ہمیں چند اصول کا خیال رکھنا پڑے گا. اور یہ اصول کس نے ترتیب دیے ہیں؟ یہ جناب جو ایک طرح سے زندہ موجد تو ہم نہیں کہیں گے نا، اس کے زندہ کرنے والے جو تھے مکاؤ اسوئی صاحب، انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے. وہ 5 اصول کیا ہیں؟ یہ روزانہ پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اچھا، ہم اس پہ عمل کر بھی سکتے ہیں بڑے آسانی سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دین کا ہی حصہ ہیں ایک طرح سے. دین میں کیا ہے بتا دیا گیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. ہم حالانکہ اس چیز کو ہم پریکٹس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم روزانہ عہد نہیں باندھتے ہیں. ہم نے جب بس پڑھ لیا لیکن اس کے اوپر عمل ہو نہیں پاتا. ایک بڑا ہی آسان طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے اس کو پریکٹس کریں گے. 5 چیزیں بتائی ہیں جس کو ہم 5 اصول کا نام دیتے ہیں: غصہ، پریشانی، ایمانداری، ذمہ داری اور شکر گزاری. ہم کیا روزانہ صبح جب بھی روزانہ ہم اٹھیں گے تو ہم اللہ رب العزت سے اور اپنے آپ سے ہم کیا وعدہ کریں گے؟ صرف ایک دن کے لیے، ٹھیک ہے، ایک دن، کیونکہ وہ ایک دن روز آتا ہے ہماری زندگی میں. ہم کیا کہیں گے کہ آج کا دن جو میرا شروع ہوا ہے، آج کے پورے دن نا میں غصہ نہیں کروں گا، میں غصہ نہیں کروں گا. کیونکہ غصہ ہی جو ہے نا ہمیں نگیٹیوٹی کی طرف ابھارتا ہے، ہمارے معاملات کو خراب کرتا ہے، ہمارے اندر کی انرجی کو کھا جاتا ہے نا. غصہ آگ ہے نا، اور آگ کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے، جلا دیتی ہے ہر چیز کو. ہماری انرجی کھا رہی ہے، ہمارے رشتے کھا رہی ہے، ہمارا وقت کھا رہی ہے، ہمارا علم کھا رہی ہے، ہمارا ایمان کھا رہی ہے. بھائی سب چیز کھا رہی ہے. تو کیا کیا جاتا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ عہد لیتے ہیں ہم آج کے دن کہ ہم غصہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. دوسرا وعدہ ہم کیا کریں گے اپنے آپ سے کہ ہم آج کے دن کیا نہیں کریں گے؟ کسی بھی طرح کی ہم چنتا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہم کسی بھی طریقے کا کوئی بھی یہ نہیں پالیں گے کہ اوہو کیا پریشانی ہے، اوہو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کام ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا بھی نہیں. ہم نے بالکل کسی قسم کا ہم نے کوئی پریشانی نہیں پالنی. کوئی فیوچر سے متعلق ہمیں کوئی بدگمان نہیں ہونا، بلکہ پر امید رہنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے. کیونکہ فیوچر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے دعا کر سکتے ہیں اور پھر عمل کریں گے، ہے نا. اور عمل کریں گے پھر دعا کرتے رہیں گے. ہمارا تعلق جڑا رہے گا اللہ رب العزت سے، مدد آتی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. خالی عمل کرنے والا بھی بالکل اس کا عمل ہو جاتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ محنت تو کر رہا ہے نا، وہ کنٹریبیوشن ڈال رہا ہے، یونیورس کو اپنی صلاحیت دے رہا ہے. بارٹر سے ہی زندگی چلتی ہے، تو وہ دے رہا ہے تو اس کو یونیورس بیک کرے گی. لیکن چونکہ ہم ایمان والے لوگ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمارے یہ کام ہو جائے. پھر ہم کام بسم اللہ کرتے ہیں، کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. کام میں ایمانداری رکھوں گا، یہ تیسرا اصول ہے کہ جب بھی میں کسی سے بھی ڈیلنگ کروں گا میں ایمانداری سے کروں گا. میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی کہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ کہہ دوں کہ میں تو فلانی جگہ ہوں اور مطلب ہاں میں یہ کام کر دوں گا، میں یہ چیز کر دوں گا، بھلے میں بستر میں پڑا ہوا ہوں، 3 بج رہے ہیں دن کے لیکن میں بستر میں پڑا ہوا ہوں. تو یہ نہیں کرنا ہم نے. کام میں ایمانداری ایک اور چیز میں بھی آتی ہے، سگنل نہیں توڑوں گا، یعنی کسی کا حق نہیں ماروں گا. حق نہیں ماروں گا. سگنل توڑنا حق مارنا ہے. یقین کیجئے ہم اس چیز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. دیکھیں گے کہ کوئی ہے نہیں ہے کچھ بھی، نکل گئے زوم کر کے. بھائی خدا نہ خواستہ وہاں سے دوسرے کا سگنل تو کھلا ہوا ہے نا ہمارا بندے، اگر دوسری طرف سے کسی سے گاڑی آ رہی ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سوچیے اس بات کو، ہمارا نقصان ہو سکتا ہے. ہم کوئی اکیلے لوگ نہیں ہیں کہ ہم دھرتی سے نکل گئے ہیں، پھوٹ پڑے ہیں یا مسٹر بین کی طرح دھائیں سے زمین پہ پھینک دیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا. ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں رونے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ خوش ہونے والے لوگ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہے نا، بیوی بچے ہوتے ہیں، سارے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ رشتے بڑے اہم ہیں، تو ہمیں اپنی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اسی طریقے سے دوسرے کی بھی اہمیت کو سمجھنی چاہیے کہ جیسے رشتے ہمارے ساتھ ہیں، جیسے ہماری جان ہے، ایسی دوسرے کی بھی جان ہے. تو سگنل نہیں توڑنا ہے. اگر کہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، بل جمع کرا رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، تو بے چینی کا مظاہرہ نہیں کرنا کہ لائن توڑ کر آگے لگ گئے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم دوسرے کا حق مار رہے ہیں، ایمانداری نہیں دکھا رہے ہم. تو حق نہیں مارنا ہے ہم نے، یعنی ہر چیز میں ہمیں ایمانداری رکھنی ہے. ہر چیز میں ایمانداری رکھنی ہے. اور کتنے دیر کے لیے؟ آج کے دن. صرف ایک دن کی تو بات ہے نا. تو آج کے دن ہمیں کیا نہیں کرنا؟ غصہ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، مطلب فکر نہیں پالنا، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لینا ہے. ایمانداری برتنی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے.
ذمہ داریاں ہمارے اوپر جو بھی ہیں، جس بھی طرح کی ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانا ہے. کیسے؟ کس طرح سے؟ احسن طریقے سے، یعنی اچھائی کے لیول پہ، بہترین کے لیول پہ ہمیں نبھانا ہے. اور ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ آج کے دن شکر گزار رہنا ہے مجھے. ٹھیک ہے، شکر گزار رہنا ہے مجھے. کس کا شکر گزار رہنا ہے؟ سب سے پہلے رب کا شکر گزار رہنا ہے کہ ہم زندہ ہیں. 2020 چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کورونا چل رہا ہے، ہم صحت مند ہیں، توانا ہیں، زندہ ہیں، اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوارنٹائن نہیں. اگر فرض کرو ہم کوارنٹائن بھی ہوئے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیے، زندہ تو ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واپس بھی آ جائیں گے اپنے لوگوں میں. تو ان چیزوں کو ہمیشہ پازیٹیو رہ کر کے شکر گزاری سے رہنا ہے. رشتوں میں شکر گزاری برتنا ہے کہ جو بھی ہے ہمارے سر پہ چھت ہے، بھلے کرائے کا گھر ہے لیکن ہمارے سر پہ چھت ہے، ہم محفوظ ہیں گھر میں. ٹھیک ہے، ہم محفوظ ہیں اس گھر میں، اور ہمیں اللہ پاک نے رشتے دیے ہیں. اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو یہ چیزیں اگر کسی کی ڈسٹرب بھی ہے نا تو وہ سنورنے لگتی ہیں، سدھرنے لگتی ہیں، کیونکہ شکر سے کیا ہوتا ہے انسان میں ایک پازیٹیوٹی آتی ہے. ورنہ اگر ہر وقت ہی آدمی اگر ناشکری کرتا ہے، ارے بیوی تو ایسی مل گئی، ارے شوہر تو ایسا مل گیا، ارے اللہ نے ہمیں کیا دیا، ارے بچے دے دیے، ارے ایسے ہی دینے تھے، ارے یہ ہوتا، ارے ارے ارے، اتنا ارے ارے ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی بالکل برباد ہو کر رہ جاتی ہے. تو ناشکری نہیں کرنی ہے. آج کے دن کیا کرنا ہے؟ شکر گزار رہنا ہے. ان 5 اصولوں کو جب ہم روزانہ ہم عہد باندھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم زندگی بھر غصہ نہیں کریں گے. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ غصہ ایک کیا ہے؟ ایک ایکشن ہے نا. غصہ ایک عمل ہے، ایک جذبہ ہے. کسی وقت بھی غصہ آ سکتا ہے ہم کو، اور ایک نارمل انسان کو جائز بات پہ غصہ آ سکتا ہے کہ غلط بات اگر کسی نے کی ہے تو اس پہ غصہ آنا ڈیفینیٹ سی بات ہے بھائی. کوئی شخص جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، یا ڈاکہ مار رہا ہے، یا کسی کا معذاللہ ریپ کر رہا ہے، ہم کھڑے ہوئے گواہ بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی گواہی میں کام آئے گا، چلو 4 گواہ کھڑے ہو جائیں گے جا کے. ارے بھائی روکو اس کو، روکو اس کو، جا کر کے اپنے ہاتھ سے روکو، عمل سے روکو. اگر عمل سے نہیں روک سکتے کم از کم دل و دماغ میں تو اس کو برا جانو، غصہ تو کرو کم از کم، اس بات پہ کڑو تو کہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. اب ہم نہیں کر سکے، روک نہیں سکتے تو کیا غصہ بھی نہیں کر؟ نہیں میں نے تو آج عہد باندھا ہے، غصہ نہیں کروں گا، ٹھنڈا رہوں گا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، ریپ ہو رہا ہے اس کا، ہاں نہیں تو کوئی بات نہیں، گواہ بن جائیں گے، ہے نا. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم ہی میٹھے بن گئے کہ کوئی آ کر کے آپ کو ہڑک کر چلا جائے. نہ، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی جناب. تو آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ لوگ جو اپنے سوالات بھیج رہے ہیں نا، بالکل بھیجیے، اور کوشش کیجیے کہ سوالات کو نا لکھ کر بھیجیے، وائس ریکارڈنگ میں مت بھیجیے. پوری کوشش کیجیے، کیونکہ اس طرح سے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ میں اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کر کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، اور آرام سے اس کو ریکارڈ کرنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ہر سوال کو اسی طریقے سے لے کر چل رہی ہوں کہ 2 منٹ سے زیادہ کی وہ نہ ہو. آپ کا سوال لگایا میں نے، ٹھیک ہے، اسی سوال کو کروں گی، اسی سوال میں نے جو ہے اپنا وائس ریکارڈ پن کروں گی اور چلا دوں گی. اس سے آسانی ہو جائے گی کہ ہر انسان کو اپنے سوال کا جواب آسانی سے ملتا جائے گا. اور سوال تو ظاہر سی بات ہے میں دہرا بھی دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو بس پلو سے باندھ لیں. ٹھیک ہے، مطلب اپنے پاس آپ اس چیز کو فکس کر لیجئے کہ مجھے اس طرح سے لکھ کر بھیجنا ہے. پلیز وائس نوٹ میں مت بھیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہم کلاس کریں گے نا، وہ ہماری پریکٹیکل کلاس ہوگی. کہ کل ہم سارے سیمبلز کو بھی دیکھ لیں گے کہ کون کون سے سیمبل ہیں، کیا کیا ہیں، اور وہ کس طرح کام کرتے ہیں. کل ہم یعنی کہ ریکی کے سیمبلز کی اٹینمنٹ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.